السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہمیں گفتگو کرنی ہے تاریخ کے اس گوشے اور اس حصے پر جہاں سے دور بدل رہا ہے۔ جہاں سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مقدس دور، وہ دور جس میں عظمت صحابہ اور محبت اہل بیت کے پھول کھلتے تھے، ایک ایسے دور کی طرف جا رہا ہے جہاں امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا حادثہ فاجعہ رونما ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ وہ دور ہے جس میں مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے۔ اور 6 ماہ خلافت کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ وہ دور ہے جہاں سے آنے والی تبدیلیوں کا ایک باب شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ختم ہوتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، حالات کے بدلنے کی لوگوں
کی ذہنیت چینج ہونے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں ہے خلافت النبوتی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت نبوت کی مدت 30 سال ہوگی۔ پھر اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی۔ اس کے بعد ملک ہوگا اور اس پر حکومت کرنے والا ملک ہوگا۔ اس حدیث کو ائمہ نقد و جرح نے صحیح مانا ہے، اور اس مفہوم کو بتانے والی حدیث کثیر طرق سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک چلے گی، اس کے بعد دور بدلے گا، لوگ تبدیل ہو جائیں گے، فکر، سوچ، سب کچھ بدلے گا، پھر خلافت نہیں بلکہ پھر بادشاہت قائم ہوگی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک الاسلام کا خطاب ان کو عطا ہوتا ہے، اور یہ خصوصیت حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آتی ہے۔ اور یہ 30 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کو لینے کے بعد مکمل ہوتے ہیں۔ خلافت راشدہ کی مدت صرف 30 سال ہے، اس پر صریح اور صحیح حدیثیں واضح طور پر دال ہیں کہ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال ہے، اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں ہوگی، ہاں بادشاہت ہوگی۔ ان احادیث میں یہ بتایا گیا کہ 30 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد خلافت راشدہ کا وقت پورا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد 30 سال مکمل ہو گئے، آپ نے 6 مہینہ خلافت کا نظام سنبھالا، اور پھر 30 سال کی مدت مکمل ہوئی۔ کون امام حسن؟ ہم آج گفتگو کریں گے سید الاسخیاء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے۔ ان کی حیات کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ دور جس میں سب کچھ بدل رہا تھا، جس دور میں حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی اور پھر آپ اس سے دستبردار ہوئے،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن تدبیروں سے کام لیتے ہوئے حالات کا مقابلہ کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں آنکھ کس وقت کھولی تھی اور ان کی آنکھوں نے کون کون سے حالات دیکھے، اور پھر اخیر میں آپ کو کس دور سے گزرنا ہوا جہاں سے تاریخ اسلام تبدیلی کی طرف چل پڑی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے یہاں متولد ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی خبر جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس مقدس نواسے کو دیکھنے مولائے کائنات کے گھر جانے لگتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ارشاد فرماتے ہیں، ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرے لخت جگر کو دکھاؤ، تم نے کیا نام رکھا ہے؟ بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف حضرت جبریل آئے اور مولائے کائنات کے گھر پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل نے بتایا کہ ان کا نام حسن رکھنا۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو چھپا رکھا تھا۔ آپ سے پہلے یہ دونوں نام زمانہ جاہلیت میں کسی کے نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلے یہ آسمانی نام کسی کے نہیں رکھے گئے۔ یہ نام خاص طور سے رب کائنات نے اپنے محبوب کے محبوبوں کے لیے نازل کیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے میرے لخت جگر کو دکھاؤ، تم نے کیا نام رکھا ہے؟ مولائے کائنات نے جو نام سوچا، جس نام کا دل پر خیال آیا، اسی نام کو عرض کیا کہ ہم نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حرب نہیں، ان کا نام حسن رکھو۔ بس حضرت امام حسن کا نام حسن ہو گیا۔ آپ کا عقیقہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن نسائی میں ہے، اقّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین، کبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کی جانب سے دو مینڈھوں کا عقیقہ فرمایا۔ بہرحال یہ سن 3 ہجری کی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضرت امام حسن نے 7 سال کی زندگی پائی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت امام حسن 7 سال کے ہو چکے تھے۔ یہ مقدس شہزادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوشیار ہونے کے بعد مسجد تشریف لے جاتا اور مسجد سے پھر آپ کے ساتھ واپس آتا۔ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں آپ نے نماز اور کچھ مخصوص دعائیں یاد کر لی تھیں۔ بلکہ آپ سے احادیث بھی روایت کی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسن مجتبیٰ پہنچتے ہیں اور کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً اس کھجور کو ماں لعاب کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکال لیتے ہیں اور فرماتے ہیں انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، بیٹا ہم آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں بھی احادیث موجود ہیں، دیگر صحیح روایات کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ مختلف احادیث میں یہ صراحت کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حسن سے زیادہ آپ کا مشابہ اور کوئی نہیں تھا۔ بخاری شریف کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھی، ابو بکر نے امامت کی، انہوں نے نماز پڑھائی، اور جیسے ہی ہم باہر نکلے ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر حسن کو گود اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر چل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں شبیہم بنبی لیس شبیہم بعلی، یہ نبی سے مشابہت رکھتے ہیں، علی سے مشابہت نہیں رکھتے۔ ان کی شکل و صورت نبی سے ملتی جلتی ہے، ان کا چہرہ مقدسہ نبی کا چہرہ مقدسہ ہے، ان کی آنکھیں نبی کی آنکھوں جیسی لگتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جب یہ فرماتے ہیں، روایت میں ہے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، علی مسکرا رہے ہیں، علی سمجھ رہے ہیں کہ بات میرے لخت جگر کی ہو رہی ہے، بات امام حسن کی ہو رہی ہے۔ اب اس خلوص، اس ادب، اس احترام کو دیکھیے
کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بچپن میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جانب سے ملنے والا یہ خلوص بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے وہ احترام بھرے جذبات اور عقیدت بھری گفتگو بھی اپنے کانوں سے سنی تھی۔ انہوں نے پیار اور محبت کا ایک ماحول دیکھا تھا، جہاں ایک طرف صحابہ کا احترام تھا، صحابہ کی تعظیم تھی، تو دوسری طرف خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنے کاندھے پر اٹھا کر لیے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ نبی سے مشابہت رکھنے والا حسن ہے، یہ علی سے مشابہت نہیں رکھتا۔ علی مسکرا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے وصال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ حضرت امام حسن کی بیعت کرنے لگتے ہیں۔ امام حسن کی بیعت ہونے لگتی ہے۔ اہل عراق، اہل کوفہ امام حسن کی خلافت کا اعلان کر دیتے ہیں اور لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ 5ویں خلیفہ کے طور پر تاریخ اسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو نامزد کرتی ہے۔ اسی اثناء میں حالات ایسے بنتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ماحول میں کشیدگی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ادھر اہل شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ لوگ حالات کو برانگیختہ کرنے لگتے ہیں، جنگ کی آگ بھڑکائی جانے لگتی ہے، دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ سمجھدار لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ امام حسن لوگوں کے خون بہانے کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے خون بہنے کو اگر کوئی سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے تو اس کا نام حسن ہے۔ آپ ایسا کیجئے، جنگ کرنے سے پہلے کم از کم مراسلت کر لیجئے، کم از کم خطوط بھیج کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ جنگ سرد پڑ جائے اور کشیدگی ختم ہو جائے، یہ جنگ کے حالات صلح میں تبدیل ہو جائیں۔
چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، مراسلت کی جاتی ہے، مولائے کائنات کے بعد وہ خلیفہ مسلمین جو 5ویں خلیفہ کے طور پر مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہے گا، دونوں طرف سے جو لشکر سامنے آئیں گے، قتل ہونے والے اس لشکر کے ہوں یا اس لشکر کے، بہرحال مسلمان ہیں، ایک خلافت کے لیے، ایک حکومت کے لیے اتنے خون بہائے جائیں، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ صلح بہرحال بہتر ہے، ہم اس جنگ کو روک دیں اور ایسے اسباب پیدا کریں، ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگوں میں امن و امان کا ماحول قائم ہو، وہ ہمارے لیے بہرحال بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسن کچھ شرطیں رکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ ان شرطوں کو قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں ان شرطوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ انہیں اکثر مورخین نے نقل کیا ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ بیت المال ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، دوسری شرط یہ رکھی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی علی کو برا بھلا نہیں کہے گا، علی کو گالیاں نہیں دے گا اس مجلس میں جس مجلس میں میں موجود ہوں گا۔ اور تیسری شرط یہ رکھی تھی کہ یہ نظام جو آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی یہ بادشاہت جو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، آپ کے بعد اگر حسن زندہ رہا تو حسن کو ملے گی۔ یہ وہ شرطیں ہیں جن کو بہت سے مورخین نے لکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے بھی اس کی صراحت کی ہے، علامہ ذہبی نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ یہ شرطیں اس وقت رکھی گئی تھیں، اور ان تمام شرطوں پر حضرت امیر معاویہ نے دستخط کیے کہ یہ تمام شرطیں منظور کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہاں آپ کو غور صرف اتنا کرنا ہے، آپ یہ سوچئے کیسا وقت تھا کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس مجلس میں گالیاں نہ دی جائیں جس مجلس میں میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گالیاں عام طور سے دی جاتی تھیں، مسجدوں کے ممبروں سے لوگ مولائے کائنات کو گالیاں دیتے تھے۔ آپ دیکھیں دور کتنا بدل چکا تھا۔ وہ مولائے کائنات جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ لوگ اسی مولا کو گالیاں دیا کرتے تھے اور مسجدوں کے ممبروں سے دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن نے صلح میں یہ شرط رکھی تھی کہ کم از کم اس مسجد میں علی کو گالیاں مت دینا جس مسجد میں میں موجود ہوں گا۔ غور فرمائیے۔
وہ حسن جس نے وہ دور دیکھا تھا کہ حضرت صدیق اکبر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بے ابی شبیہم بنبی لیس شبیہم بعلی، یہ لخت جگر، یہ میرا محبوب نبی کا مشابہ رکھنے والا، نبی سے مشابہت رکھنے والا ہے، یہ علی سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہے، اس میں نبی کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو نبی کی یاد آتی ہے۔ اسی حسن نے آج یہ دور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خلافت سے دستبردار ہوتے وقت یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ کم از کم جس مجلس میں میں ہوں اس مجلس میں علی کو گالیاں نہ دی جائیں۔ غور فرمائیے۔ بہرحال ان تمام شرطوں کو حضرت امیر معاویہ منظور کر لیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے۔ اب زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا کہ صلح ہو کر دونوں لوگ کوفہ میں ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں، مومنین کو خوشی ہوتی ہے اور اس سال کا نام عام الجماع رکھتے ہیں۔ اب تمام مسلمانوں کے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے وہ شخصیت جن کو اول ملوک الاسلام اس وقت سے لے کر آج تک کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد کوفہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی کی رائے کے مطابق رائے نہیں رکھتے تھے، ان کی رائے الگ تھی، اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ بہت سے مومنین وہ تھے، بہت سے محبین اہل بیت وہ تھے جن کی سمجھ میں یہ فیصلہ نہیں آ رہا تھا، جن کے حلق سے یہ فیصلہ نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ غور کیجئے، وہ حسن کی محبت میں حسن سے آر المومنین کہتے تھے۔ امام حسن نے جواب دیا، العار خیر من النار، جسے تم آر کہتے ہو وہ آر میرے لیے آگ سے بہتر ہے۔ کیا میں جنگ کرا دیتا؟ کیا اتنے لوگوں کے خون بہانے کا سبب میں بن جاتا؟ ہرگز نہیں۔ اس رائے کے پیچھے اصل وجہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طبیعت اور ان کا مزاج تھا۔ وہ طبعاً بڑے سخی واقع ہوئے تھے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ امام حسن نے 2 مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا کیا کہ اپنے تمام مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، صدقہ کرنے کے لیے، دینے کے لیے، راہ خدا میں لٹانے کے لیے۔ حد تو یہ کہ اگر جوتے 2 ہیں تو ایک جوتا اپنے پاس رکھا اور ایک جوتا راہ خدا میں دے دیا۔ اسی طرح اگر موزے 2 ہیں تو ایک موزہ اپنے پاس رکھا اور ایک موزہ راہ خدا میں عطا کر دیا۔ یہ ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، بچپن میں جب آپ مسجد نبوی میں آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے تھے تو آپ ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے۔ پشت اقدس پر حسن بیٹھے ہوئے ہیں، فما ینزلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اتارتے نہیں تھے،
یہاں تک کہ وہ خود نیچے اتر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت قیام میں اپنے دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ کر لیتے تھے تاکہ حسن کا آنا جانا آسانی سے ہو جائے۔ وہ حسن جس کا خیال نماز میں بھی رکھا جاتا تھا۔ یہ روایت الاصابہ میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صلح کی خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ امام حسن کو اس بارگاہ سے سید ہونے کا خطاب ملا تھا جو خود سید الانبیاء ہے، اس بارگاہ نے سید کے لقب سے ملقب کیا تھا جو خود سید المرسلین ہے۔ آج وہی سید، وہی تقی خلافت سے دستبردار ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے آتے ہیں اور اپنی زندگی یہاں گزارنے لگتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال تاریخی روایات کے مطابق 1,00,000 درہم حضرت امام حسن کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں حضرت امیر معاویہ نے ایک مرتبہ وہ رقم نہیں بھیجی، وہ وظیفہ نہیں بھیجا۔ گھر کے حالات بدل گئے، تنگ دستی آ گئی، اخراجات کے لیے احتیاج ہو گئی۔ امام حسن کے ذہن میں آیا کہ حضرت امیر معاویہ کو لکھوں کہ میرا وظیفہ بھیج دیں۔ دعوت منگوائی لیکن پھر نہیں لکھا۔ حالات مجبور کر رہے ہیں، حالات پریشان کر رہے ہیں، مطالبے کے لیے تنگ دستی بے چین کر رہی ہے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ ترک فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ حسن، کیا اس سے مطالبہ کرو گے جو تم ہی جیسا ہے؟ وہ بھی مخلوق، تم بھی مخلوق، وہ بھی انسان، تم بھی انسان۔ مانگنا ہی ہے تو اس سے مانگو جو تمہارا خالق ہے، مطالبہ کرنا ہی ہے تو اس سے کرو جو تمہارا خالق ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، نانا جان پھر کیا کروں، حالات تو مجبور کر رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تنگ دستی کا طوفان دن بدن چڑھتا جا رہا ہے، ایسے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو ایک دعا بتائی اور فرمایا، حسن یہ دعا پڑھا کرو۔ امام حسن نے دعا پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 نہیں بلکہ 1,50,000 درہم بھیج دیے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن محبت دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، محبت دیکھیے سید الانبیاء کی اپنے لخت جگر سے۔ بات ختم ہو گئی،
ज़रूरत थी पूरी हो गई, हाजत थी तकमील हाजत हो गई, लेकिन नहीं, रसूल करीम फिर तशरीफ लाते हैं ख्वाब में, कहते हैं हसन क्या हाल है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जो वजीफा बताया था, आपने जो दुआ बताई थी वो पढ़ी, हाजत पूरी हो गई, हजरत अमीर माविया ने भेज दी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को तलकीन की कि मांगना ही है तो अपने खालिक व मालिक से मांगा करो और ये दुआ पढ़ा करो। बहरहाल हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत से दस्तबरदार हुए। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी बादशाहत की बागडोर संभाल ली। उधर मदीना तैयबा में हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीफा दरबार से पहुंचा दिया जाता है, जिंदगी गुजरती रहती है। लेकिन कुछ दिन के बाद सरकारी खजानों के सिक्कों की खनक शायद मदीना तक पहुंच गई और हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को उनके किसी करीबी ने जहर दे दिया। और ये जहर इतना सख्त था कि हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिगर पारा पारा हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, भाईजान बताइए कौन है? कहा क्या करोगे? कहा कत्ल। फरमाया अल्लाहु अशद्दु नक़मतन, अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है, अल्लाह सख्त बदला लेने वाला है। अगर वाक़यतन मेरा कातिल, मेरा जहर देने वाला वही है जिसे मैं समझ रहा हूं, तो अल्लाह तबारका व ताला उसका बदला बेहतरीन लेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं जिसे समझ रहा हूं वो मेरा कातिल ना हो, तो बेवजह मेरी वजह से क्यों एक कत्ल हो। ये रिवायत तारीख की अक्सर किताबों में मिलती है। इस रिवायत के होते हुए हमें अपनी तरफ से कोई तायीन नहीं करना चाहिए कि कातिल फला था। जब हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को ही नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो फिर हम क्यों तय करें? अगरचे तारीख की बाज़ किताबों में नाम भी लिया गया है कि जहर किसने दिया था और किस लालच में दिया था। ये वो वक्त था जब हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु बाहयात थे और यजीद को ये फिक्र सताने लगी थी कि अगर हसन बाहयात रहे तो सुलह के वक्त जो शर्तें लिखी गई हैं उनके मुताबिक इस तख्त के वारिस फिर हसन ही हो जाएंगे। यही वजह है कि हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के इर्द गिर्द अपनों के रूप में उनके दुश्मन घूमने लगे थे। और यह जहर पहली मर्तबा नहीं दिया गया, बल्कि इससे पहले कई मर्तबा जहर दिया जा चुका था। हजरत इमाम हुसैन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے ماموں موجود ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کی مقدس نانا موجود ہیں، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنی مشفق و مہربان مادر محترمہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کہتے ہیں، حسین میں اس لیے نہیں گھبرا رہا، مجھے خوف یہ ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جن حالات سے تم دوچار ہوگے وہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچاس ہجری میں 28 سفر المظفر یا 5 ربیع الاول کو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور حسن جیسا حلم عطا فرمائے، بردباری ایسی کہ وہ مروان جو حضرت امام حسن کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس نے مساجد کے ممبروں پر گالیوں کا رواج قائم کر دیا تھا، وہ مروان بھی جب حضرت امام حسن کے جنازے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم جنازے میں اب آ کر رو رہے ہو، تم تو زندگی میں ایسا ایسا کہا کرتے تھے، تم نے تو زندگی میں خوب گالیاں دی ہیں۔ تو مروان کہتا ہے، سنو، میں نے اس پہاڑ سے بھی زیادہ بردبار آدمی دیکھا تھا، اور میں یہ سب کچھ اس پہاڑ سے بھی زیادہ بردبار آدمی کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہ بردباری تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بردباری کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔